السلام علیکم. ویلکم ٹو ایس کے لائبریری لسننگ اسٹوری ٹائم. ناول 100 سال پہلے. آج اس کی آخری قسط میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. تو آئیے ناول کا سٹارٹ لیتے ہیں. کامران ہارون کی ہدایت پر اس جگہ زمین کوریدنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد انہیں ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں سے وہ زمین کی گہرائیوں میں اتر سکتے تھے. انہیں خاصی بلندی سے نیچے کودنا پڑا تھا اور جیسے ہی ان کے پاؤں زمین سے لگے چاروں طرف ایک ہلچل سی مچ گئی اور ماحول لرزنے لگا. یہ لاتعداد بڑے چمگادڑیں تھیں جنہوں نے اڑنا شروع کر دیا تھا کیونکہ یہ لوگ مکمل تیاری کے ساتھ یہاں آئے تھے. چنانچہ انہوں نے روشنی کے لیمپ روشن کر دیا اور چمگادڑ اس سوراخ سے باہر نکل کر بھاگنے لگی جس سے یہ اندر داخل ہوئے تھے. لیمپوں کی روشنی میں انہوں نے بڑا بھیانک ماحول دیکھا. یہ ایک باقاعدہ عمارت تھی جس میں بے شمار کمرے نظر آ رہے تھے. پردے، قدیم طرز کا فرنیچر، لیکن چھت سے کئی فٹ لمبے جالے لٹک رہے تھے. دیواروں میں طرح طرح کے سوراخ تھے. چمگادڑ انہی سوراخوں سے نکل کر بھاگے تھے. وہاں انہیں بے شمار مشعلیں بھی ملیں اور انہوں نے ان مشعلوں کو جلانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد یہ بھیانک ماحول پوری طرح روشن ہو گیا. شمعدانوں میں شمعیں لگی ہوئی تھیں، فانوس لٹکے ہوئے تھے. تب ان کی نگاہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. پتھر کی ایک بہت بڑی سل پر ایک عمر رسیدہ شخص پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا. اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور اس کے دیکھنے کے انداز میں بڑی نفرت تھی. لیکن اس رات کو خاقان کی جو شکل ہارون نے دیکھی تھی وہ اب بھی اس کے ذہن میں محفوظ تھی اور اس نے فوراً اسے پہچان لیا. یہ خاقان درانی ہی تھا. ہارون کچھ لمحات کے لیے سکتے میں رہ گیا. خاقان درانی اسے گھور رہا تھا. پھر اس کی بھاری آواز سنائی دی. تم یہاں سیدھے کیوں چلے آئے؟ ٹنڈن کوپال آزاد ہے. اگر تم واقعی میرا خون ہو تو تمہیں اپنے تمام مفاد حاصل کرنے کے لیے پہلے ٹنڈن کوپال کو ختم کرنا ہوگا. یہ میری اور اس کے درمیان عہد ہے. اگر تم اسے ختم نہ کر سکے تو میری نسل کے آخری فرد ثابت ہو گئے. ٹنڈن کوپال تمہاری بیوی اور تمہارے بیٹے کو بھی قتل کر کے میری نسل ختم کر دے گا. اور اگر ٹنڈن کوپال کو تم نے قتل کر دیا تو ٹنڈن کوپال کی نسل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. ورنہ اپنے مقاصد کے حصول کے بعد وہ اپنی نسل کو بڑھانے کی کوشش کرے گا. اسی وقت مدھم سسکیوں کی آواز ابھری اور ہارون کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں. کامران نے بھی گردن گھما کر دیکھا تھا. پتھر کی وہ ویسی ہی سل پر چندن بدن اسی طرح پاؤں لٹکائے بیٹھی نظر آئی جس طرح خاقان بیٹھا تھا. اس سے کچھ فاصلے پر زمین پر گجراج نظر آ رہا تھا. اس ماحول نے ان دونوں کے دماغ چکرا کر رکھ دیے تھے. خاقان کی گفتگو بہت عجیب تھی. ہارون کے قدم چندر بدن کی جانب اٹھ گئے تو خاقان کی غراہٹ ابھری. رک جاؤ، ادھر مت جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ. چندر بدن اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس نے روتے ہوئے کہا، ہمیں ہماری چتا دے دو مہاراج، ہمیں ہماری چتا دے دو. ہم چتا کے بغیر بھٹک رہے ہیں. ہم قیدی ہیں مہاراج. دیکھو ہمارے ہاتھ پاؤں کی زنجیریں، دیکھو ہماری آتماؤں کو قید کر لیا گیا ہے. گجراج بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بھو کی آوازیں نکال کر رونے لگا. وہ دونوں ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے، ہمیں ہماری چتائیں دے دو. دفعتاً خاقان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، غرا کر بولا، اور تم نے یہ تابوت نہیں دیکھا؟ میں اس وقت تک اس تابوت میں نہیں جاؤں گا تک ٹنڈن کوپال قتل نہیں ہو جاتا. دفعتاً ہی خاقان اپنی جگہ سے بلند ہوا اور اس کے بعد ایک تیز سنسناہٹ کے ساتھ اس کا بدن خلا میں تیرتا ہوا ادھر سے ادھر آنے جانے لگا. شائیں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں. بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ہلکی آواز والا جہاز ادھر سے ادھر پرواز کر رہا ہو. ساتھ ہی چندن بدن اور گجراج کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں، ہمیں مکتی دلا دو، ہمیں مکتی دلا دو، ہمیں چتائیں دے دو. نہیں، ٹنڈن کوپال کو قتل کر دو، پہلے ٹنڈن کوپال کو قتل کر دو. جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. جب ٹنڈن کوپال قتل ہو جائے تب یہاں آنا. جاؤ، چلے جاؤ. میں نے تمہاری زندگی کی حفاظت کی ہے. میں نے تمہیں زندہ رکھنے کے لیے حمایت علی کے پاس بھیج دیا تھا، ورنہ ٹنڈن کوپال سے پہلے تمہیں ہی قتل کرتا. جب میں نے تمہاری زندگی کی حفاظت کی تھی تو تم میری عہد کی حفاظت کرو، اس نے ہارون سے بولا. ہارون خوف کے عالم میں وہاں کھڑا رہا. خاقان درانی کی خوفناک آواز رہی تھی، جاؤ، جاتے کیوں نہیں ہو؟ جاؤ، کیوں نہیں جاتے؟ چلے جاؤ یہاں سے. ادھر پتھر کی سل پر زنجیر سے بندھے ہوئے چندن بدن اور گجراج کی آوازیں بھی بلند ہوتی جا رہی تھیں. غار میں جگہ جگہ سے مٹی جھڑنے لگی.
فانوس ہلنے لگے۔ ہارون اور کامران سہمے ہوئے انداز میں اس طرف بڑھ گئے جہاں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ہارون نے بے اختیار دروازہ کھولا، کامران بھی اس کے پیچھے تھا۔ کھلے دروازے کی دوسری طرف کالی رات جھانک رہی تھی۔ انہیں شدید حیرت ہوئی کہ یہ دروازہ کھلے میدان میں کھلتا تھا، لیکن انہوں نے ایک اور چیز بھی دیکھی۔ یہ بھی ایک کھنڈر نما گھر تھا جس سے روشنی جھلک رہی تھی۔ کامران اور ہارون سناٹے کے عالم میں وہاں کھڑے قرب و جوار کا ماحول دیکھتے رہے۔ پھر ہارون نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، اب کیا کریں کامران؟ کامران کے منہ سے تو آواز ہی نہیں نکل سکی۔ ہارون نے تھوڑی دیر تک اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے حواس درست کیے اور پھر بولا، آؤ، اور اس کے بعد وہ اس روشنی کی جانب چل پڑے۔ کھنڈر نما مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پرتجسس انداز میں آگے بڑھتے ہوئے اس کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئے اور اندر کے ماحول کو دیکھتے ہی انہیں ایک بار پھر حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک سادھو قسم کا آدمی ایک کمرے میں مرگ چالا پر بیٹھا ہوا کوئی جنتر منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کی مدھم مدھم مکھیوں جیسی بنبناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ دونوں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتے رہے اور پھر اچانک ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تو آ گیا، مجھے قتل کرنے آیا ہے تو خاقان دورانی کا پوتا ہے نا؟ پر ٹنٹن گوپال کو مارنا اتنا آسان کام نہیں ہے بالک۔ بڑا جیون دیا ہے میں نے اپنے کالے کیان کو، لے سنبھال، اس نے کہا اور دفتن اس نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ نیلے رنگ کی شعاعوں کا ایک جال ان دونوں کی طرف لپکا اور کامران نے دھکا دے دیا۔ دونوں گر پڑے۔ شعاعوں کا جال ان کے عقب میں دیواروں سے ٹکرایا اور تڑاکے کے ساتھ دیوار ٹوٹ گئی۔ ہارون کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور دوسرے ہی لمحے اس نے اٹھ کر اس شخص کی طرف چھلانگ لگا دی اور اس تک پہنچ گیا۔ ٹنٹن گوپال ہارون سے لپٹ گیا تھا۔ ہارون نے اسے کمر سے پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اسے فضا میں بلند کر کے زمین پر دے مارا۔ کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ہارون تو ٹنٹن گوپال سے لپٹا ہوا تھا، لیکن کامران نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے، لمبی سفید داڑھی، بھویں تک سفید۔ انہوں نے لکڑی کا ایک ٹکڑا کامران کی طرف بڑھا کر تیزی سے کہا، لے، اپنے دوست کو دے دے۔ کامران پرعقیدت انداز میں پیچھے ہٹا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں ایک نام گونجا تھا، جلال بابا۔ جلال بابا۔ لکڑی کا سیاہ رنگ کا ڈنڈا اس نے عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ ادھر اس نے ٹنٹن گوپال اور ہارون کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے فرش پر لوٹے لگا رہے تھے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنے پیچھے جلال بابا کو دیکھا، لیکن وہاں کسی کا وجود نہیں تھا۔ کامران ایک دم سنبھل گیا اور پھرتی سے ہارون کی طرف دوڑا۔ ہارون، یہ ڈنڈا لو، یہ جلال بابا کا تحفہ ہے۔ جلال بابا کا نام کچھ ایسی اہمیت کا حامل تھا کہ ٹنٹن گوپال نے فوراً ہی ہارون کو چھوڑ دیا اور وحشت زدہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہارون نے ڈنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ٹنٹن گوپال نے ایک دیوار کی طرف چھلانگ لگائی اور اس سے ٹکرا کر نیچے گر اور پھر وہ دوسری دیوار کی طرف لپکا۔ وہاں بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا اور اس کے بعد اس نے ان دونوں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ ان دونوں کو دھکیل کر باہر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن ہارون نے بروقت عمل کیا۔ ڈنڈا پوری قوت سے ٹنٹن گوپال کے پیٹ پر لگا اور وہ ایک مکروہ چیخ کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ اس کے بعد ہارون نے اس ڈنڈے سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ ٹنٹن گوپال کی دلسوز چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ کامران کا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ ہارون کو دیکھ رہا تھا۔ ہارون ہر حال میں صلح پسند اور امن پسند آدمی تھا۔ اس نے شاید کبھی کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا ہو، لیکن اس وقت وہ وحشیانہ انداز میں ٹنٹن گوپال کو مار رہا تھا اور ٹنٹن گوپال کی ہڈیاں تڑپ رہی تھیں۔ ہارون ان ہڈیوں کو بری طرح کچل رہا تھا اور یہ انداز اتنا وحشیانہ تھا کہ کامران کو دیکھ دیکھ کر چکر آ رہے تھے۔ ہارون نے آخری ضرب ٹنٹن گوپال کے سر پر لگائی اور ٹنٹن گوپال دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر اوندا زمین پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر وہ کانپتا رہا، اس کے بعد اس کا بدن سرد ہو گیا، لیکن ساتھ ہی کچھ ہوا۔ وہ خون رگوں میں منجمد کرنے والا منظر تھا۔ ٹنٹن گوپال کے تمام مسامات باریک باریک کیڑے اگل رہے تھے، زندہ کیڑے جو بہت تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور ٹنٹن گوپال کا بدن چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ کیڑے کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہو گئے، لیکن وہ سارے کے سارے بھاگ رہے تھے جیسے خوفزدہ ہوں، اور پھر ٹنٹن گوپال کے بدن کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ اس کے جسم کا سارا گوشت کیڑے بن کر فرار ہو گیا اور وہ یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ ہارون نے کامران کی طرف دیکھا۔ کامران وحشت سے سفید پڑا ہوا تھا۔ ہارون نے کہا، آؤ، میرا خیال ہے ٹنٹن گوپال ختم ہو گیا۔ اس نے کامران کا ہاتھ پکڑا تو کامران کا ہاتھ برف کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ ہارون کامران کو پکڑے ہوئے مکان کے دروازے سے باہر آ گیا۔
جیسے ہی وہ باہر نکلے سارے کا سارا کھنڈر زمین بوز ہو گیا، مٹی کا غبار فضا میں بلند ہو گیا۔ وہ لوگ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، پھر کافی فاصلے پر رک کر مٹی کے اس غبار کو دیکھتے رہے۔ وہاں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ہارون تھوڑی دیر تک وہاں دیکھتا رہا اور اس کے بعد واپسی کے لیے پلٹا اور اس دروازے کو تلاش کرنے لگا جہاں سے وہ باہر نکلے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس سے مدھم مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ چنانچہ ہارون اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اسی کھنڈر میں تھے، لیکن یہاں انہوں نے جو منظر دیکھا وہ انتہائی وحشت ناک تھا۔ پہلے ان کی نگاہ چندر بدن اور گجراج پر پڑی تھی، لیکن وہاں نہ چندر بدن تھی اور نہ گجراج، بلکہ دو انتہائی بھیانک انسانی ڈھانچے زمین پر پڑے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پیروں میں زنجیر نہ پڑی ہوتی تو ہارون اور کامران بالکل نہ پہچان پاتے کہ ان میں سے ایک ڈھانچہ چندن بدن کا ہے اور دوسرا گجراج کا تھا۔ پھر ان کی خوفزدہ نگاہیں پتھر کے اس سل کی طرف اٹھیں جہاں خاقان درانی نظر آ رہا تھا، لیکن یہاں کا منظر بھی قابل دید تھا۔ یہاں بھی ایک انسانی ڈھانچہ پتھر کی سل پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا آدھا بدن کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہارون کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، خاقان درانی، ہاں 100%۔ کامران، کیا تم میرا مزید ساتھ دو گے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ ہارون، میرا خیال ہے کہ اس کہانی کو اسی غار میں دفن ہو جانا چاہیے۔ ان دونوں انسانی جسموں کی چتائیں جلانی ہیں اور اپنے دادا مرحوم کو مجھے قبر میں دفن کرنا ہے۔ ہر کام قدرت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مشیت ایزدی کے بغیر کائنات میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کامران اور ہارون زمین کی ان گہرائیوں میں زمین کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ دادا کی قبر تیار کی جائے، لیکن کوئی 2 فٹ کھدائی کے بعد ہی کھدائی کرنے والے اوزار کسی چیز سے ٹکرائے اور جب مزید کھدائی کی گئی تو وہاں تانبے کے کلسے برآمد ہوئے اور ان کلسوں میں اشرفیوں اور سونے کے زیورات تھے۔ یہی وہ خزانہ تھا جس کا تذکرہ اس تحریر میں کیا گیا تھا۔ یہ دادا کا پوتے کے لیے انعام تھا۔ اب فرشتہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ خزانے کے کلسے نکال لیے گئے اور یہ تعین کر لیا گیا کہ موجودہ دور میں ان کی مالیت اتنی ہے کہ ہارون ارب پتی کہلا سکتا ہے۔ پھر باقاعدگی سے قبر بنائی گئی اور کفن دے کر خاقان درانی کو دفن کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے اسی جگہ جہاں چندن بدن اور گجراج کے ڈھانچے موجود تھے، غار کی ایسی چیزیں جمع کرنی شروع کر دی جو آگ پکڑ سکیں۔ وہ اس کہانی کو زمین کے اوپر نہیں لانا چاہتے تھے، البتہ انہوں نے چندر بدن اور گجراج کی زنجیریں ان کی پیروں سے باہر نکال دی تھیں۔ انسانی جسم سے شاید ان زنجیروں کو کرنا ایک مشکل عمل ہوتا، لیکن سوکھے ہوئے ڈھانچوں میں وہ بہت ڈھیلی پڑ گئی تھی، چنانچہ انہیں بہت آرام سے نکال دیا گیا۔ پتھروں کے ڈھیر، دروازوں، کھڑکیوں کے ٹوٹے ہوئے لکڑیوں کے ٹکڑے جمع کیے گئے، پھر ایک مشعل سے ان پر آگ لگا دی گئی اور ہڈیاں دھڑ دھڑا چڑھنے لگیں۔ غار نما مکان میں دھواں بھر گیا تھا۔ یہ دھواں اسی دروازے سے باہر نکل رہا تھا یا پھر اوپر کے اس حصے سے جہاں سے یہ لوگ کود کر نیچے آئے تھے۔ ان کے دم گھٹے جا رہے تھے، لیکن کر بھی کیا سکتے تھے؟ آخرکار دھواں اور آگ ختم ہو گئی۔ ہڈیوں کے جلنے کی بدبو فضا میں نہیں تھی۔ خاقان درانی کی قبر بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ کامران اور ہارون نے اس قبر پر فاتحہ پڑھی۔ پھر کلسوں کا خزانہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ بہت زیادہ وزن تھا، لیکن خزانے آسانی سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور انسان اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ چنانچہ دونوں گدھے یہ بوجھ لادے ہوئے باہر نکل آئے اور پھر اپنی جیپ تک پہنچنے میں انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ البتہ جب انہوں نے خزانہ جیپ کی سیٹوں کے نیچے چھپا دیا تو کامران نے ہنس کر کہا، سر، کیا واقعی ہم اتنا وزن لے کر یہاں تک آ گئے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وزن ہماری توقع سے کہیں زیادہ تھا، مگر کامران، مجھے کیا کرنا ہے اس خزانے کا؟ یار، اگر اشر و افشاں مجھے نہ ملے تو کیا میری زندگی کا سفر جاری رہ سکتا ہے؟ خدا کی ذات سے مجھے امید ہے کہ جب اس نے تمہاری منزلیں اس قدر آسان کی ہیں تو آگے کے راستے بھی وہی متعین کرے گا۔ اور یہ بات بالکل درست تھی۔ جیپ کو اس بار وہ اس راستے سے نہیں لائے تھے جدھر سے یہاں تک آئے تھے، بلکہ انہوں نے ان ڈھلانوں کا سفر شروع کر دیا تھا جہاں وہ سائٹ تھی۔ اس وقت غالباً صبح کے 4 یا 4:30 بج رہے تھے، جب فضا میں اجالے تو ابھی نہیں ہوئے تھے، لیکن مدھم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں جو انہیں پہلی چیز نظر آئی وہ جلال بابا کا مزار تھا جو یہاں نمودار ہوا تھا، اور مزار کے پاس ایک سل پر انہیں وہی بزرگ نظر آ رہے تھے جنہوں نے ٹنڈن گوپال کی ہلاکت کے لیے انہیں وہ ڈنڈا دیا تھا۔ کامران کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی،
ہارون جلال بابا۔ ہارون نے ادھر دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں وہ بے اختیار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ روتا ہوا مزار کی جانب بھاگا۔ جلال بابا، مجھ سے اس دنیا کا ہر خزانہ لے لو، مجھے میری افشاں اور میرا بچہ دے دو۔ افشاں میرے لیے لاکھوں خزانوں سے بہتر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے عزیزی، مگر میرا ڈنڈا کہاں ہے جو میں نے تمہیں ادھار دیا تھا؟ بھول آئے نہ خزانوں کے چکر میں ہماری امانت کو؟ ہارون یہ آواز سن کر حیران رہ گیا۔ پھر بزرگ نے پیچھے رک کر کے آواز دی، افشاں بیٹی، اشر بیٹے، آ جاؤ، دیکھو تمہارے ابو آئے ہیں۔ افشاں، دیکھو تمہارے شوہر آئے ہیں۔ اور افشاں اور اشر ایک دیوار کے پیچھے سے باہر آ گئے۔ ہارون سکتے میں رہ گیا تھا، کامران بھی پتھر کا بت بن گیا تھا، لیکن جب اشر دوڑ کر باپ سے لپٹا اور افشاں روتی ہوئی ہارون کے قریب آ گئی، تب انہیں یقین آیا کہ جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ سچائی ہے۔ ہارون نے ممنون نگاہوں سے جلال بابا کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کسی کا وجود نہیں تھا۔ ہارون بے اختیار رو پڑا۔ کامران کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور پھر جانے کہاں سے ایک آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غالباً یہ آواز نئے سہے پور کی کسی مسجد سے آ رہی تھی۔ جی تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ آج اس کی آخری قسط تھی، اور میری طرف سے میں اس چیز کے لیے ضرور معذرت چاہوں گی کہ جہاں پر کچھ ورڈز ایسے تھے جو مجھے اس کو پروناؤنس کرنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی تھی، تو اس سلسلے میں میں آپ سے بالکل معذرت چاہتی ہوں۔ اور انشاءاللہ اگلے جو میں آپ کے ساتھ ناول شیئر کروں گی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میری ریڈنگ میں اور امپرومنٹ آئے، اور باقی آپ لوگوں کی موٹیویشن کی مجھے ضرورت رہے گی، اور ایک ہیلدی کرٹیسزم ضرور آپ کر سکتے ہیں اور مجھے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک نئے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔